بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت پیر محمد عبدالغفار رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے اندر 14ویں صدی کے غوث العظم کی حضرت وہ فرمانے ذکر والے میں کو دسائے میں کو اس طرح حال تھے دو یا زیادہ آدمی میرے کو آئین اکن او اساں تے کو آب حیات پلے دیں میں نے تو پچھو ٹور پیا جتا آب حیات تھا وہ ایک گہری غار بیٹھا اتھا پہنچے تے انہیں میں کو پیالہ بھرتے پیش کیتے آکھوں نے پی گن میں انکار کر دیتے انہیں بہت اصرار کیتے بار بار آکھیں نے پی گن میں انکار کیتے میڈا اور انہیں دا یہ مقابلہ جاریہ حالت اتر گئی ہے میں اپنے دریافت کیتے کہری بجا کنے تا آب حیات پیمن کنے انکار کیتے آکھن لگا میں کوئی خیال ہے اگر آب حیات پیتم تو قیامت تک زندہ رہا سا میرے بیوی بچے مرتے دنیا کنے چلے ہوئے سن میری خدمت دیکھ بھال کون کرے سا میں بڑھڑا اور بہت کمزور تھی ویسا آج محتاج تھی تے ذلیل و خوار تھی سا یہ خیال عمل دی وجہ کرو میں آب حیات پیمن کنے انکار کر دیتا میں کو کیا رہے بادشاہ تائیں او آب حیات پیمن رہا تک پتہ نہ جرا شد آب حیات پی گنے ہمیشہ نوجوان تندرست رہا دے کمزور بڑھڑا تو تھیندا نہیں اگر تیرے اہل و حیال فوت تھی وے تو بھی شادی کرے گا اگر یہ فوت تھی تو تیری شادی کرے گا اسی طرح یقے بعد دیگر شادی کریں رہندا جوان تندرست رہندا تے سخت غلطی کی تھی باقی افسوس میں پتہ نہ اگر معلوم ہوندا تو انکار نہ کریندا اے حال سچا ہوندے جرا اللہ والے کو ذکر والے کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے جماعت اہل ذکر جو اس قسم دی حالت پیدا تھی وندی ہے او انڈی ٹھیکی دے باغین دے فرمایا عاشق آباد مقیم ہم اس وقت میں سندھ وچ ایک شادی کی تھی حضرت صاحب فرمائیں سندھ وچ ہم اتو دے علاقے وچ خوب بارش تھی ہے ایک جگہ بجلی ڈٹھی ہے تو ایک ذمہ دار دی گھوڑی جل گئی ہے گھوڑی دی کھری دے تلے ایک بلی ہے وہ بھی مر گئی لیکن جب میں عاشق آباد پہنچا تو ایک فقیر نے میں کو کہتا شادی کی تھی کیونکہ گالے سندھ میں بارش تھی ہے جن آسمان بھی بجلی بھی ڈٹھی ہے ذمہ دار دی گھوڑی اور بلی مر گئی ہے میں کو پوچھے تو کہیں دسائی آکھا لگا بس میں کوئی حال اچ معلوم تھے گیا اس زمانے نہ موبائل ہیں نہ یہ تار دا نظام آ فرمایا سندھ میں شادی بعد جب میں پنجاب پہنچا تو اتنا ایک ذکر والی عورت نے میری دریافت کی تھے تو سندھ میں شادی کی تھی میں کو کہتے سائی میں شادی کی تھی تو آخر لگی کل میں وضو کرتے نماز واسطے اٹھی ہاں دل چ گال آ گئی ہے جو میرے پیر صاحب حضرت سے شادی کی حال بالکل صحیح ہے فرمایا غفاری جماعت ایک آل و ذکر عورت آئی ان کو بالکل صحیح حال تھیندا میں جب بھی سفر کرتے گھر واپس پہنچتا ان کو حال ہوندا وہ پتہ لگ میں دادو میرا پیر صاحب آندا پے یہ بھی دس آ رہی ہے آپ دے نال اتنی جماعت فقراء بھی ہیں اور باہر ناگری کو بھی اطلاع کر لینی ہے جو حضرت میرے پیر صاحب دے نال اتنے آدمی آدھے پن ان دی روٹی تیار رکھائیں آپ دی انتظار بھی کرائیں خیال بھی رکھائیں چنانچہ اساں گھر تک سفر کن گھر پہنچ جا سے سب آدمی دی روٹی بھی تیار ہوندی ہے یہ تو کئی دفعہ تجربہ کیتا گیا میں سنے اے حضرت پیر میٹھا رحمت اللہ علیہ دی بیٹی ہے جہدا نکاح حضرت ابن عالم پیر قریشی پیر فضل رحمت اللہ دے نال نکاح کیا ہاں ان دے وصال دے بعد اپنے والد صاحب دے کولو عاشق آباد رہ دی آئی ان دی کئی دفعہ اللہ دے محبوب پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زیارت بھی تھی ہے اور یہ واقعات بھی ہن پہ کدے کدے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت بھی حاصل کریں دی ہے اور پہنچ بھی گئی فرمایا ایک دفعہ پیر قریشی رحمت اللہ علیہ نے اپنا خواب بیان فرمایا فرمیندے پن میں دے دا پیا ہے کہ رچ جرائے گھوڑی تے سوار آندا پے یہ دے ارد گرد بہت سارے باندار بھی ہیں وہ بھی گھوڑے تے سوار جرے رچ دے منہ کو چٹے دے بدن اس نہ قدر خواب ڈٹھم نظر اٹھ گئے فقیرو
خبر کیا تھی دیکھو پتہ لگ ویسی صبح کو نماز بعد ہلکا تھے مراقبہ تھے ہلکے مراقبہ فارغ تھی تے اپنے گھر مبارک نزدیک درخت تلے جماعت کو واز فرمانا پہ گئے پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ ایک باہر گزرنے دے بعد دور کے ڈٹھو نے بہت سارے آدمی گھوڑے تے سوار آندے پہ ایک شخص سب کے اگو گھوڑی تے سوار آندا پہ باقیوں دے پیچھے پہ آندے لیکن پچھلے سوار باری باری اپنی گھوڑی دوڑ تے اگو والے سوار دے قریب آتے اپنا منہ دے قریب گھن میں کوئی گال کرن جاتا تھوڑی دیر بعد انہیں جو گھوڑی سوار پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ خدمت اپنی گھوڑی کے درکیندہ ہویا جو اون موضع دا نمبردار اکو حضرت صاحب پیر صاحب محکمہ زراعت دا آفیسر اپنے عملے دے نال گرداوری پٹوالی اس سارے آدھے پین تھوڑے کھیت دا معائنہ کرے سن ان واسطے مکان تے چارپایاں بستر دا انتظام کیتا وجے میں تو کچھ اطلاع دے واسطے حاضر تھیا حضرت پیر قریشی رحمت اللہ فرمائے یہ تحصیلدار اپنے سرکاری کم اور اپنی ڈپٹی پوری کرنے واسطے پہ آندے یا بسترے تے آرام کرنے واسطے پہ آندے میرے کو کوئی بسترہ کہے میں فقیر آدمی ہاں بسترہ تو گھنا ہوں اگر میرے کو کھٹ چارپائی بسترہ ہوندا تو میں خود بسترے تے بیٹھا ہوں یہ دیکھتے میرے کو کتنی کثیر مہمان بیٹھن انہیں وچوں بہت سارے لوگ بڑے بڑے عالم بھی ہیں امیر بھی ہیں کئی سید بھی ہیں کچھ سجادہ نشیر بھی ہیں بعض بڑے بڑے ذمہ دار نمبردار لوگ بھی ہیں میں نے سب دے کٹے خود زمین دے بیٹھا ہوں ساڈے تلے دیکھو چٹائی بھی کہیں اگر میرے کو چار پایاں بسترے ہوندے تو میں اپنے مہمان دے نال انہیں تے بیٹھا ہوندا نمبردار نے جواب سنے فوراً گھوڑی درکیندہ ہویا آفیسر دے کو پہنچے سارا حال آخ کے سنائے تحصیلدار سنتے بہت کبھی گیا گھوڑی کے تلے اتر پیا وال اللہ دے پیارے ولی حضرت پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ آ گیا جماعت فقہ کے گزرتے آپ دے قریب پہنچا السلام علیکم اپنا ہاتھ پیر قریشی رحمت اللہ دے ہاتھ جمع لگا جو میں مسافہ کرا مگر پیر قریشی رحمت اللہ علیہ نہ اون دے سلام دا جواب دیتا نہ ہاتھ لایا کیونکہ مرزائی بل اتفاق کافر ہیں ان دے سلام کرن تے وعلیکم السلام آکھن بھی مننا ہے اتنے جو بد مذہب آکھن لگا جناب تسا مرزا غلام احمد دے حق وچ کیا فرمائے دیو کیا وہ اپنے وقت دا مجدد ہا یا نہ پیر قریشی رحمت اللہ علیہ فرمایا میں مجدد نہیں منے دا میں تو کو مخدد ہدا مخدد دا معنی بن دے مخلوق دے رستے کھڈے مارنا دھوکھے دے نال مخلوق کو گراؤن والا بس اے سنتے بد مذہب کافر اپنا عملہ سمیت اٹھی تے ٹور گیا اگرچہ حضرت پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ جماعت کھیتی باڑی بھی کریں گے کھیتی کمزور ہے کتنے اناج ہاں کتنے کوئنیا مگر وہ ملون اچھی طرح کھیتی لکھتے گیا تاکہ محصول آبیانہ زیادہ آوے اگر اچھی نہ لکھیں دا تو کھیتی کی زیادہ ٹیکس معاف تھی ہوں بعد جو نمبردار اکیلا آپ کی خدمت حاضر تھے اور کہ تو حضرت اگر آپ ان کی خوش آمد کریں دے ٹیکس معاف تھی ہوندی ہون تو انہیں آپ دا کھیت جڑا ہے اول نمبر لکھے ٹیکس بھی زیادہ رمنا پوسی حضرت پیر فضل علی قریشی رحمت اللہ علیہ نے نمبردار کو فرمایا ٹیکس ادا کرنی توفیق تو میرا پروردگار میں کو عطا فرمے سی لیکن میں اللہ دے رسول دے دشمن اور کتے دی خوش آمد کیوں کریں دا اے نمبردار غور دنا سن تے آپ آفیسر ان دے حکم دے مطابق اساکنا ٹھیکہ ٹیکس وغیرہ وصول کر کے دے میں بھی آپ آفیسر اور حاکم دا تے کو فرمان سناما اور سن گن تیڑی داڑھی منی ہوئی ہے ان جو سنت دی مخالفت ہندی پی ہے ایک تو داڑھی پوری شریعت مطابق رکھ دوجا نماز روزہ دا پابند تھی ون ورنہ مرن دے